اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہرحال جس آدمی نے اپنی حاملہ عورت کو طلاق دی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ طلاق ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، وہ گناہ گار تو ہوگا لیکن طلاق جو ہے وہ تو ہو جائے گی، اور 3 طلاق کی ایک دفعہ دی وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ اور یہ کسی ایک کا قول نہیں، چاروں اماموں کا یہی قول ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، کہ 3 ہیں اور 1 ہے۔ بعض علماء اہل حدیث نے 3 کو ایک وقت میں 1 کہا ہے، لیکن جمہور امت کے نزدیک 3 ہے۔ ہم نے ہوٹل بک کرایا ہے، اپنا بڑی بیٹی کا نام 3-4 سال کی بیٹی کا نہیں لکھا تو کوئی بات نہیں، اس کا کوئی الگ کرایہ نہیں ہوتا۔ نہیں، چھوٹی بچہ جو ہوتا ہے نا 2-3 سال کا، اس کا وہ کرایہ نہیں لگاتے۔ میں نے عمرے کے دوران 3 چکروں میں کندھا کھلا رکھا، ساتھ میں نہیں ڈھانپا۔ اصولاً یہی ہے کہ ساتھ میں کھلا رکھتے، لیکن کوئی جرمانہ نہیں۔ میری بیٹی 9 سال کی عمرہ کر رہی تھی، وضو ٹوٹ گیا، اس نے بغیر وضو کے کیا۔ اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کر کے ایک دفعہ طواف اس کو دوبارہ کرا دیں، بس باقی کچھ نہ کرائیں، جو ہوا ہو گیا، بچی ہے۔ بہرحال مسجد عائشہ سے پاکستان سے کوئی بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ یہ جو شجرہ ہے اس کا علماء بعض اس کے قائل ہیں، حتیٰ کہ بعض اہل حدیث علماء بھی پڑھتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ پڑھا جائے۔ عورت حیض کے دوران حرم کے باہر بیٹھ کے تو زیارت کر سکتی، اندر نہیں آ سکتی ہے۔ میں حج پہ آیا، میں نے طواف زیارت نہیں کیا تو بالکل آپ پر بیوی حرام ہے۔ اب طواف زیارت بھی کرو اور ایک بڑا جانور بھی ذبح کرو اور توبہ بھی کرو۔ شادی کے لیے کوئی شرطیں نہیں ہوتی، بس دونوں جو ہیں وہ مسلمان ہوں اور دونوں کے والدین راضی ہوں گا، اور کوئی شرط نہیں۔ تبوک میں رہنے والا جدے سے احرام نہیں باندھے گا، میقات راستے میں ہے، الجحفہ وہاں سے باندھے گا۔ ہاں، اگر کام کے لیے جدے جا رہا ہے تو اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ مجھے 9 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ آپ کو اس اولاد صالح عطا فرمائے۔ بیوی اگر بیمار ہو تو فیملی پلاننگ تو نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ عرصے کے لیے وقفہ کر سکتے ہیں، 1-2 سال کے لیے۔ ایک ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کا یوٹرس ہی ریموو کر دو، آئندہ بچے دانی نہ رہے، تو وہ ناجائز ہے۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ 1-2 سال کے لیے وقفہ کریں، وہ جائز ہے۔ میں نے 3 عمرے کر لیے ہیں، مزید عمرے بہتر ہیں یا طواف بہتر ہے؟ بھئی اب مجھے ہر وقت تو یاد نہیں ہوتی کہ میں نے گردے کے لیے کون سی آیت بتائی تھی، اسی دن کی تاریخ کا وہ دیکھ لیں۔ واش روم کے اندر کھڑے ہو کر اگر اس میں گندگی کوئی نہیں ہے تو بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور وضو والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرا کزن ہے آصف، وہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن کو بھی انفیکشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ولیمے کی تقریب جو ہے لڑکی کی رخصتی کے بعد شام ہو یا دن ہو، وہ جائز ہے، لیکن میاں بیوی کے ملنے کے بعد۔ بہرحال آپ کے بھائی نے آپ کا دم ذبح تو مکے میں کیا ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا گوشت کو بھی جدے نہیں لے جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ادا ہو گیا۔ زوال کا معنی ہے کہ سورج جب سیدھا ہو کر ڈھل جائے تو 12:20 پہ وہ ڈھل جاتا ہے۔
عورت ایام حیض میں نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین